اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ان سے بڑا جھوٹا دنیا میں آیا ہی نہیں آج تک۔ یہ خزائن کی جلد 13 ہے، یہ لانتی خزائن ہے، ان کے صفحہ نمبر 177 ہے، کتاب البریہ کتاب کا نام ہے۔ اور مرزا قادیانی، یہ دیکھیں میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے پڑھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں، ایک دوبارہ اس کی تصویر لیں حوالے کی، خزائن کی جلد 13 کتاب البریہ صفحہ نمبر 177۔ مرزائیوں میں تے لکھی نہیں ہے کتاب، کہتا ہے اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 کو سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے۔ حوالہ دے رہا ہے، سکھوں کی حکومت 1849 میں ختم ہوئی، 1799 میں شروع ہوئی۔ سکھوں کا دور حکومت پورے 50 برس کا تھا، ٹھیک ہے، اور آخری وقت تاریخ کے مطابق لاسٹ 10% ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں سکھوں، اور دوسرا حوالہ مرزائی کہتے ہیں جی پھاگن کا مہینہ، مرزا آدھی رات کو پیدا ہوا، پھاگن کا میں 14ویں کا چاند تھا، جمعے کا دن تھا۔ یہ ان کا ثبوت ہے جی، سیرت المہدی صفحہ نمبر 820 پر لکھا ہوا ہے۔ مرزا تاریخ کا حوالہ دے رہا ہے، کہتے ہیں میں سکھوں کے آخری دور میں پیدا ہوا۔ آگے کہتے ہیں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ 1857 کی جنگ آزادی ایک مشہور برصغیر پاک و ہند کا ایک سب سے بڑا لینڈ مارک ہے۔ کہتا ہے جب وہ جنگ شروع ہوئی اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑا، مرزا اور اس کا خاندان، کہتا ہے اس وقت میں 16 یا 17 برس کا تھا۔ 1857 سے 16 نکالیں 1841 آتا ہے، 17 نکالیں 1840 آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، مرزا سن عیسوی میں انہیں بتا کر گیا ہے۔ مرزائی اتنے لانتی ہیں مرزائی، کہتے ہیں جی مرزا جھوٹا ہے۔ یہ مرزے کو تو جھوٹا دھڑا، میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے فرقے آئے یہ سب جو ہیں یہ سب انگریز کی پیداوار ہے۔ اس دور میں 4-5 بڑے بڑے فرقے انگریز نے کھڑے کیے، وہ سب انگریز کی پیداوار ہیں، سارے کے سارے، یہ بریلوی، دیوبندی، سب انگریز۔ اور مرزا قادیانی تو چونکہ ملحد تھا، چوڑے خاندان سے تھا، زناکاری کا نتیجہ تھا، تو وہ ان سب سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تم تو جی بزرگ اور امام بنے پھرتے ہو، ہم تو جناب نبی بھی بنیں گے، خدا بھی بنیں گے۔ مرزے نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، نبوت کا بھی دعویٰ کیا، رسالت کا بھی دعویٰ کیا، مہدویت کا بھی دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق مذہب سے اور مرزا قادیانی نے اس کا دعویٰ نہ کیا ہو۔ یہ حالت ہے جی مرزا قادیانی کی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دل میں سوال پیدا ہوگا، مرزائی ہو، لانتی ہو، مرزا لکھ کے دے گیا 1839 لکھو، اس کی 1840 ایوریج بنتی ہے اس کی، تو 1840 لکھ دو کہ 1840۔ پرابلم ہو جاتی ہے نا یار، پرابلم یہ ہے کہ اگر مرزائی مان جائے کہ مرزا 1800، یعنی مرزے کی بات مان جائے، ہماری بات نہ مانے، یعنی مرزے کو جھوٹا کہنا چھوڑ دے، مرزے کو مرزائی خود جھوٹا کہتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے مرزے کی کتابیں، مرزے کی لکھائی، 5 ریفرنس میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے میں 1840 یا 41 میں پیدا ہوا، چلو ہم کہتے ہیں 1840 مان لو۔ پرابلم ہو جاتی ہے نا مرزائیت کو۔ 1837 ستمبر کے مہینے میں سکھوں کی فوج کابل کے افغانیوں سے لڑنے چلے گئی، کیونکہ انہوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا، سکھوں نے۔ افغانیوں نے کہا ہم پنجاب پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ سکھ گئے ڈر، اور انہوں نے انگریزوں کو کہا ہماری مدد کرو۔ انگریزوں نے کہا ہم تمہیں سپلائی دیں گے پیچھے سے، تم آگے جنگ خود کرو، تو پوری فوج لے کے چلے گئے۔ اب اس کا مرزے سے کیا تعلق بھائی؟ مرزے سے یہ تعلق ہے کہ مرزے کا منہ بولا باپ غلام مرتضیٰ 1818 سے لے کر 1849 تک، سکھوں کی حکومت ختم ہونے تک، سکھوں کی فوج کا حوالدار تھا، ملازم تھا اس کا۔
یہ آپ کو مرزائی بتائیں گے جو جرنیل سے بہت بڑا حوالدار تھا، حوالدار، وہ بھی گدوں والے سائٹ کا، جو سامان لاد کے لے کے جاتے ہیں نا، اس سائٹ کا تھا حوالدار۔ یہ ویکیپیڈیا میں بھی لکھا اور بے شمار کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس وقت کی۔ اب یہ گیا ستمبر 1837 میں افغانستان میں جنگ لڑنے، وہ جنگ سے واپس آیا فیبروری 1842 میں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی پرابلم ہے قادیانیوں کو۔ اگر قادیانی مان جائے کہ مرزا 1839 میں پیدا ہوا یا 1840 میں پیدا ہوا یا 1841 میں پیدا ہوا، جو مرزا قادیانی خود کہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جنانے والی دائی کی تحریری شہادت موجود ہے میں کب پیدا ہوا، لیکن مرزائی کہتے ہیں ایسی نہیں بننا۔ کیوں؟ کیونکہ ستمبر 1837 سے فیبروری 1842 تک غلام مرزا قادیان میں تھا ہی نہیں، اور ان دنوں کوئی بھی چھٹی نہیں آتا تھا جی، ویسے بھی اس نے چھٹی آ کے کیا کرنا تھا، زیادہ ہی عیاشی تو وہاں ہو رہی تھی۔ اب آپ نے دیکھا کتنی بڑی پرابلم ہے۔ اگر مرزے کی دی ہوئی تاریخ پیدائش مان لی جائے تو مرزے کے حرامی ہونے میں کوئی شک رہ ہی نہیں جاتا، اور مرزا حرام کی اولاد تھا۔ مرزا قادیانی جو انگریزی میں کہیں تو بورن باسٹرڈ، بتاؤ کوئی گالی نہیں دے رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، حرامی تھا، ولد الزنا تھا، اس کا باپ نامعلوم ہے۔ اب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ باپ کے بھی کچھ کینڈیڈیٹس ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مرزے کا جو چاچا، منہ بولا چاچا یا ماما ایک تھا، وہ ایک لائکلی کینڈیڈیٹ ہے، پھر 2-4 ہمسائے بھی کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب پرابلم کتنی بڑی ہے کہ ایک شخص جو پیدائشی حرامی ہے اس کو مرزائی کہتے ہیں، تسی انہوں نبی مان لو۔ اور ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ نبی پیدا ہوتے ہیں، نبی بنائے نہیں جاتے۔ خدا تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحوں کو الگ سے بنایا ہوا ہے، الگ سے رکھا ہوا ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے دن سے حفاظت پیدا کرتا ہے، اور نبی ہو اور حرامی ثابت ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی فالٹ لیس شخصیت کو کہتے ہیں۔ نبی ہو اور اس کا باپ نہ معلوم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب مرزا قادیانی کا باپ تو پتہ ہی، اسی لیے وہ لوگ جو قادیانیت سے ناواقف ہیں یہ کہتے ہیں آؤ جی قرآن حدیث پر بات کریں۔ او بھائی، مرزا قادیانی نے 19 مرتبہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، 19 مرتبہ، کہ مجھے نبوت کامل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک منٹ یار، یہ ٹک ٹاک والوں کو نا، اب مرزا قادیانی جو کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے کامل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 19 مرتبہ اس نے لکھا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں گے مرزا بہت پرولیفک لکھنے والا تھا، اس نے 85 کتابیں لکھی۔ بندہ سوچتا ہے یار مرزا پاگل ہے تو 85 کتاباں کتوں لکھی ہیں؟ کیا بات یہ ہے، یہ کون ہے؟ اچھا، 85 کتابیں لکھی ہیں۔ بھائیو بات میں آپ کو بتا دوں، آپ پریشان مت ہوں، مرزا ذہنی مریض تھا، اسکیزوفرینیا تھا اسے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری 4 ویڈیوز ہیں، ابھی میں پھر ویڈیوز بنانے والا ہوں اور بہت ساری۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے اسکیزوفرینیا کا مریض تھا، ذہنی مریض تھا، بڑا شدید قسم کا، اور اس کے سارے ثبوت ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ماڈرن میڈیسن میں سے لگائے ہوئے ہیں۔
اب مرزا غلام قادیانی نے اتنی کتابیں، جب میں نے پہلی مرتبہ لوگوں کو سوشل میڈیا پر بتایا تو انہوں نے کہا بھئی پاگل کتاب تو نہیں لکھ سکتا. اب دیکھیں مرزا قادیانی کو میں پاگل نہیں کہتا. ایلفرڈ مال، اس نے قادیانیوں پر پی ایچ ڈی کی، اس نے 78 صفحے لکھے کہ مرزا قادیانی ذہنی مریض ہے، اس کو اسکیزوفرینیا ہے، پیرانوئڈ سائیکوسس ہے. مطلب اس نے پاگلوں کا بھی پاگل، ہیڈ پاگل ثابت کر دیا اس نے. پھر جو ایک اور شخص تھا اس کا نام حسین خان ہے، اس نے لندن ایلفرڈ مال نے پینسلوینیا یونیورسٹی، امریکہ کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آج کل تو لیگ میں بھی پہلی 5 یونیورسٹیوں میں آ رہی ہے دنیا کی. دوسرا حسین خان ہے، اس نے لندن یونیورسٹی سے اورینٹل کالج ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. اس نے بھی یہی کہا کہ مرزا پاگلوں کا پاگل ہے، ذہنی مریض ہے مرزائی. ٹھیک. اب لوگوں نے کہا کہ بھئی 85 کتابیں لکھی ہیں اسکیزوفرینیا ذہنی. بھائیو سارے اسکیزوفرینک جو ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں. پہلی بات، مرزا نے تو خرافات لکھی ہیں، اس کی کتاب میں کوہرنس نہیں ہے، دائیں بائیں بکواسیات لکھی ہوئی ہیں جنہیں مرزائیوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اب مرزا نے چھاپ دی ہوئی ہیں تو یہ یہاں پر جو مجاہدین ختم نبوت نام کا ایک گروہ پھرتا ہے، وہ اور ان کے یار دوست مرزائیوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی تم اس میں تبدیلی نہیں کرنی، تم نے پہلی دفعہ جو چھاپ دیا تو چھاپ دیا. وہ 85 کتابیں خرافات کا ایک نمونہ ہے. آپ نے نہیں پڑھی تو میں نے کوئی 10-12 مرتبہ پڑھی ہیں، ایسے ہی وقت ضائع کیا. ان کا نام، وہ 1982 میں مرزا طاہر نام کا ایک شخص تھا، جالساس، گٹھا سا، جھوٹ سے شروع، جھوٹ پر ختم اس کا معاملہ ہوتا تھا. اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ جھوٹ کی پیورٹی ایسی تھی کہ اس کو جو آرام سے بیٹھ کے پہلی مرتبہ سنے وہ سوچتا تھا شاید یہ شخص سچ بول رہا ہے، کیونکہ اس میں سچ کی ملاوٹ نہیں کرتا تھا. وہ آپ کو ایک ہی رنگ ہوتا تھا، جھوٹ کا رنگ اس کی ہر بات میں. اس نے یہ خرافات کتابیں جو ہیں ان کو روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں شائع کروا دیا. اور ان کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو خزائن ہے یہ کتابیں وقت کے حساب سے ہیں. جو جلد نمبر 1 ہے اس میں مرزا قادیانی نے جو سب سے پہلے کتابیں چھاپی وہ ہیں، وہ برائن احمدیہ والیوم 1 سے والیوم 4 تک، 1880 سے 1884 کے درمیان یہ 4 چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اس نے چھاپے. یہ حاشیہ در حاشیہ لگا کے ان کو کتاب کیا ہوا ہے، ورنہ وہ ہیں 10-15-20 صفحے کے ہی ساری. حاشیہ نکال دیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے خرافات کے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حاشیے انہوں نے بعد میں لگائے. اور حاشیے کون لگاتا تھا؟ مرزا قادیانی نہیں، دوسرے لوگ لگاتے تھے. مرزا کو کہتے تھے ایلیکس شڈے تھے. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، آپ کو دنیا میں وہ واحد اسکیزوفرینک ملے گا جس کی ہر کتاب میں حاشیہ در حاشیہ ہے، پھر حاشیے کا بھی حاشیہ ہے. ہم تو کتابیں چیک کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہمیں اپنا تھیسس جمع کراتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ تھیسس ایک بہت بڑی کتاب 250 صفحے سے 500 صفحے تک کی ہوتی ہے. تھیسس آپ چھوٹے نہیں لکھ سکتے اس کو، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. کوئی حاشیہ واشیہ نہیں ہوتا کسی تھیسس میں. کہیں چھوٹا موٹا حاشیہ ہو تو ہم اسے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی حاشیے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تجھے بھول گیا تھا کہ سیکوینس میں لکھنا نہیں آتا تھا تجھے؟ مرزا قادیانی کو حاشیے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس سالے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے لکھنا کیا. سمجھے؟ یہ پہلی بات ہوگی، خرافات ہیں کتاب. دوسری بات، اب یہ نہ سمجھنا کہ 5-5 4-4 صفحوں کی کتاب لکھا. آپ کو بتایا نا برائن احمدیہ بغیر جو والیوم 5 ہے اس میں تو ایک صفحے پر اس نے صرف 12 حرف لکھے تھے. اتنا موٹا موٹا لکھوایا تھا دھوکہ دینے کے لیے کہ صفحہ بھر جائے. دوسری بات، آپ نے اس کی ایک بڑی مشہور کتاب دیکھی ہوگی جس میں اس کا دعویٰ نبوت ہے. مرزا کا جو سب سے واضح دعویٰ نبوت ہے وہ ایک کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ، اس میں موجود ہے.
صفحہ نمبر 1 اور 2 پر کہتا ہے میں نبی بھی ہوں رسول بھی ہوں. کہتا ہے میرے ایک مرید سے پوچھا انہوں نے کسی نے کہ بھئی مرزا قادیانی اسکیزوفرینک جو ہے وہ نبی ہے کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس مرید نے کہا نا جی وہ تے مسیح موعود ہے. اس نے کہا نا بھاجی مرزا تے مسیح موعود ہے وہ کتوں نبی ہو گیا. تو کسی نے جا کے مرزے کو کہہ دیا بھئی تیرا تو مرید کہتا ہے تو نبی شبی نہیں ہے. تو اس نے کہا دیکھو ہم تو نبی بھی ہیں ہم رسول بھی ہیں, میرے وحی میں تو امر بالمعروف بھی ہے اور نہیں عن المنکر بھی ہے. کہتا ہے ثبوت دیکھ لو. آپ سوچیں گے کہ ایک غلطی کا ازالہ کتنی بڑی کتاب ہوگی, اس میں حاشیے کم ہے, اس لیے اس کے ٹوٹل صفحے 15 ہیں. بھئی 15 صفحے دی کوئی کتاب تے نہیں نہ ہوندی نا. مرزیو کی خیال ہے؟ 15 صفحے ہیں ایک غلطی کے ازالے کے, ٹوٹل 15 صفحے. اور مرزا چھاپتا تھا A3 سائز کا اشتہار. ایک غلطی کا ازالہ اصل میں ایک اشتہار تھا جسے یہ کتاب کا نام. بہت فراڈیے ہیں قادیانی, قادیانیوں کے فراڈ کا تو پوچھو ہی کچھ نہ. ایسے فراڈیے ہیں کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. قادیانی جو ہیں آپ کو کہیں گے جی ایک غلطی کا ازالہ اتنی موٹی کتاب ہے. یار 15 صفحے ٹوٹل, آپ جا کر دیکھ لو. اور جب اس نے یہ اشتہار چھپوایا تو 3 صفحے کا اشتہار تھا, 3 کے اس نے 15 کر دیے. ٹھیک ہے, تو بات اتنی سی ہے کہ قادیانی جھوٹ بولتے ہوئے ان کو یہ آپ سے بکواس کریں گے, پھر آدمی کو بتانا پڑتا ہے حقیقت. یہ بھائی نے آج ہی مجھے نہیں پتا تھا وہ قادیانی, کہ مجھے تو راجہ صاحب نے کہا تو پھر میں نے ان قادیانی کو بتا دیا. میں کہا جدی فوٹو لائی ہوئی نا احرام دا جے